اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ اکراہ کا مسئلہ تھا، یعنی کسی کو کفر پہ مجبور کیا جائے اور اس کو جان کے ختم کرنے کی دھمکی دی جائے کہ اگر تو کلمہ کفر نہیں بولے گا تو تیری جان ختم کر دوں گا۔ تو ایسی صورت میں جان بچانے کے لیے دل میں ایمان مضبوط رہے اور زبان سے کلمہ کفر کہہ لے تو اس کی اجازت ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی کہ ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ وہ تو شہید ہو گئے۔ اس طرح کئی صحابہ شہید ہو گئے اور یا انتہائی سخت تکالیف پہنچی، لیکن کبھی کلمہ کفر ان کی زبان پہ نہیں آیا۔ صرف حضرت عمار پر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بہت مجبور ہو گئے تو ان کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا، لیکن دل سے نہیں، دل مطمئن تھا۔ تو وہ حضور حسن کی خدمت میں آئے تو انہوں نے ذکر کیا، تو آپ نے پوچھا کہ تیرے دل کی حالت کیا تھی؟ اب میری دل تو بھرا ہوا صحیح مان سے، کلمہ زبان سے نکلا۔ آپ نے فرمایا آئندہ بھی ایسی صورت ہو نا تو کہہ دیا کر، مطلب کہ ایسی صورت میں جان بچانے کے لیے کہنے کی اجازت ہے، شرط یہ کہ دل سے آدمی ایسی بات نہ کرے۔ تو پھر میں نے اس پر آپ کو کئی واقعات سناتے کہ صحابہ اکرام نے جانیں تک قربان کر دیں لیکن انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کہی۔ یہ ایک ایسا واقعہ گزرا۔ تو جس نے اللہ کا انکار کیا ایمان لانے کے بعد، یعنی مرتد ہو گیا، مگر ایسا آدمی کہ جس کو مجبور کر دیا گیا کلمہ کفر کہنے پر، اور حال یہ کہ اس کا دل یعنی ایمان کے ساتھ مطمئن ہے، دل میں ذرا بھی شک اور تردد نہیں، تو ایسا آدمی جو ہے نا اس کا اسلام باقی رہتا ہے کلمہ کفر کہنے کے باوجود۔ وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن وہ آدمی کہ جس نے اپنا سینہ ہی کھول دیا کفر کے لیے، کفر کو سینے میں یعنی دل میں ڈال لیا، تو فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ان لوگوں پر پھر اللہ کا غضب ہے اور یہ مرتد کہلاتے ہیں۔ اور مرتد کا کفر عام کو کافروں سے بھی سخت ہوتا ہے۔ مرتد کا کفر یہ جو مسلمان ہو کر کافر بنے تو یہ کفر جو ہے نا یہ باقی سارے کافروں سے بدتر کافر ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام اس کی سزا کیا ہے کہ یہ واجب القتل ہوتا ہے، کیونکہ یہ باغی ہے اور باغی کی سزا قتل ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ کلمہ کفر پڑھ لے کافروں سے آپ فوراً شوٹ کر دیں، یہ بات بھی نہیں۔ یعنی اسے پکڑا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ آخر آپ نے اسلام کیوں چھوڑا۔ اگر اس کو دین کے بارے میں کوئی شکوک شبہات ہیں، کسی نے اس کے دل میں ڈالے ہیں تو اس کی تسلی کی جائے گی، پہلے اس کے شکوک شبہات دور کیے جائیں گے، اور پھر بھی وہ اڑا رہے تو 3 دن کی اس کو مہلت بھی دی جائے گی کہ سوچ لے، پھر بھی نہ باز آئے تو پھر اس کی سزا قتل ہے۔ اور یہ بھی صرف مرد کی، اگر عورت مرتدہ ہو جائے تو اس کی سزا قتل نہیں، اس کی سزا ہے زندگی بھر قید، اس کو ہمیشہ قید میں رکھا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی جیسے کفر کا عذاب ہے قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ سزا اللہ کا غصہ اور دائمی عذاب عظیم اس لیے ہے کہ بِأَنَّ مُسْتَحِبُّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، کہ ان لوگوں نے یعنی جو مرتد ہوتے ہیں انہوں نے گویا دنیا کی زندگی کو آخرت پر پسند کیا، یعنی آخرت کی زندگی کو قربان کیا اور دنیا کی زندگی اختیار کیا، کیونکہ کفر کے ساتھ کیا ہے، کفر کا مطلب یہ دنیا ہی دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا خسارہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی اسباب ہدایت ان کے لیے پیدا نہیں فرماتے۔
اور یہ لوگ جو ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. تو مہر لگانے کا مطلب بھی وہ نہیں ہے کہ کوئی زبردستی، یعنی انہوں نے کام ہی ایسے کیے ہیں کہ وہ کام خود ان کے دلوں پر مہر بن گئے. جی چونکہ ہر چیز کے فاعل اللہ ہے تو اللہ نے اپنی طرف کی نسبت کر دی، اور کانوں پر بھی اور آنکھوں پر بھی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ لوگ بے خبر ہیں. لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، ضرور بالضرور یہ لوگ آخرت میں یہی ہوں گے نقصان اٹھانے والے کہ جن کے نقصان کا پھر ازالہ نہیں ہو سکے گا. یعنی آخرت کا نقصان ایسا ہے کہ اس نقصان کی تلافی پھر ہو ہی نہیں سکے گی، پھر چانس بالکل نہیں ملیں گے. دنیا میں نقصان ہو تو اس کے بعد فائدے کے امکانات ہوتے ہیں، وہاں نہیں. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. پھر آپ کا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی من بعد ما فتنوا، آزمائش میں ڈالے جانے کے بعد، یعنی ان کا ایمان اور اسلام میں جب ان کا امتحان لیا گیا تو اس امتحان میں پڑھ کر انہوں نے ایمان بچانے کے لیے وطن ہی چھوڑ دیا، ہجرت کر دی. یعنی جب وہ کافروں کے پنجے میں گرفتار ہوئے اور کافروں نے ان کو فتنے اور آزمائش میں ڈالا تو انہوں نے بجائے اپنی جان مال بچانے کے ہجرت کی، ملک ہی چھوڑ دیا. وہ صبروا، اور انہوں نے صبر کیا کس سے؟ یعنی ان تکالیف پر جو کافروں کی طرف پہنچی. تو ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا پروردگار اس سب کچھ کے بعد بخشنے والا مہربان ہے. یعنی ان کی چھوٹی موٹی کوتاہیاں غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور اس ہجرت کے بدولت ان کا نامہ اعمال صاف ہو جائے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں جو پچھلے عملوں کی صفائی کر دیتے ہیں. الاسلام یادم ما کان قبلہ، ایک تو اسلام لانا پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. یعنی ایک کافر 50 سال 80 سال 100 سال کفر کرتا رہا، جب وہ مسلمان ہو گیا تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. اسلام سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور والحج یادم ما کان قبلہ، حج کی عبادت جو صحیح طور پہ ادا ہو جائے تو یہ بھی پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اور والہجرت تہدم ما کان قبلہ، تیسری چیز ہجرت ہے. ہجرت اگر کوئی اللہ کے راستے میں کرتا ہے تو ہجرت کا عمل بھی پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. جی یہ تو ان آیات کا ترجمہ تھا، اور میں نے اس پہ جو واقعات آپ کو سنائے تھے ان میں ایک واقعہ جو رہتا تھا اس کو مکمل کر دوں. وہ تھا حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جہاد کرتے کرتے رومی سلطنت کے ایریے میں جب پہنچے تو وہ گرفتار ہو گئے اپنے ساتھیوں سمیت. تو رومی فوجی نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا. تو یہ حضرت عبداللہ اپنے ساتھیوں کے کیا تھے؟ کمانڈر تھے. پہنچا دیا تو بادشاہ نے پہلے ان کو ترغیب دی، پھر ان کو ترہیب کی. پہلے ان کو لالچ دی اسلام چھوڑنے کے لیے، تو اس نے پیشکش کی، یہ پیشکش بھی کی اگر تو ہمارا عیسائی بن جائے، اسلام چھوڑ دے تو یہاں بڑی عزت یعنی آزادی بھی مل جائے گی اور بڑی عزت سے تجھے رکھیں گے، اور یہاں تک کہ میں بیٹی کا نکاح بھی تجھ سے کر دوں گا. یہ بہت بڑی لالچ ہے. ظاہر بات ہے بیٹی کا ساتھ نکاح ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا منصب اور اس کا عہدہ اور مال و دولت بھی بڑی تعداد میں ملے گی. ان کا یہ نہیں ہو سکتا. جب دیکھا کہ لالچ بھی نہیں آ رہا تو پھر ان کو ڈرانے اور دھمکی دینے کے لیے کہا کہ پھر جان خطرے میں ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جان خطرے میں کیا ہے.
اس نے کہا میں ایسے دھمکی نہیں دیتا، میں واقعی طور پہ تمہیں ختم کروں گا، اس طرح کروں گا بھی نہیں کہ شوٹ کر دوں گا تلوار سے، اذیت پہنچا کر میں تمہیں اذیت پہنچا کے ماروں، اس میں کوئی بات نہیں۔ تو چنانچہ اس نے پہلے پہل ایک بڑا جو کڑا ہوتا ہے نا، وہ تیل کا گرم کرایا، تیل کا ابالا اس میں، بعض روایت میں کہ تانبے کی گائے یا بیل تھا تانبے کا، تو اس کے پیٹ میں وہ ڈال کر تیل ڈال کر اس کو ابالا گیا، اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو پکڑ کے اس میں ڈال دیا۔ تو ڈلتے ہی آپ کو پتا نا ابلتے تیل میں جب آدمی کو ڈال دیا فوراً کولا بن گیا۔ کہا دیکھ لے حشر، یہ تیرا بھی ہو۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ حیران ہو گئی کیسے آدمی ہے۔ تو پھر بہرحال کہا بھائی اس کو تیار کرو، اس کے لیے مطلب یہ کہ دھمکی، اب اس کو تیار کرو، اس کا نمبر ہے۔ تو وہ تیاری میں لگے تو حضرت عبداللہ کے آنسو آ گئے۔ بادشاہ سمجھا کہ شاید ڈر گیا ہے، آنسو آئے ہیں۔ کہا کیا خیال ہے، روتا کیوں ہے؟ میں نے کہا روتا اس لیے نہیں کہ آپ یہاں پھینکیں گے، اس لیے روتا اس پر ہوں کہ ایک ہی جان اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ افسوس کی بات ہے اگر ایسی میرے پاس ہزاروں جانیں ہوتی ہیں اور وہ جاتی ہیں تو بات ہوتی ہے، میں اللہ کے سامنے پیش کیا کروں گا کہ کیا لے کر آئیں، ایک ہی جان، اس پہ روتا ہوں۔ تو وہ سمجھے کہ یہ تو بڑے پکے لوگ ہیں بھائی۔ تو پھر اس نے کہا چلو ایسا کر لو کہ تو صرف میری پیشانی کو چوم لے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ کوئی بات نہیں، کوئی سزا نہیں دیتا، گرفتار بھی نہیں کرتا، صرف میری پیشانی پہ بوسہ دے دے تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ اب انہوں نے سوچا کہ کسی آدمی کی پیشانی کو چومنا کوئی حرام کام تو ہے نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کافر ہے تو اس کی پیشانی چومنا مکروہ ہے، بس اتنی سی بات ہے، حرام تو نہیں ہے۔ مسلمان ہوتا تو مکروہ بھی نہیں تھی، پر یہ کافر ہے تو زیادہ تر مکروہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر میں تیری پیشانی چوم لوں تو ایک مجھے چھٹی ملے گی یا میرے ساتھیوں کو بھی؟ اس نے کہا ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا اگر میری صرف مکروہ کام کرنے سے میری اتنے ساتھی بھی چھوٹتے ہیں تو کیوں نہ کر لوں؟ حرام ہوتا تو بے شک نہ کرتا، پر حرام تو ہے نہیں، تو اتنے سے کام کرنے سے میری خیر ہے، مگر میرے ساتھی چھوٹتے ہیں تو چلو کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے چوم لیا اور ان کو آزاد کر دیا۔ یہ چلے گئے، جب مدینہ منورہ پہنچے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، ان کے سامنے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب جو موجود تھے لوگ ان کو کہا کہ پہلے تو میں اس کی پیشانی کو چوموں گا اور پھر جتنے لوگ تم جو ہو نا سب کے سب عبداللہ کی پیشانی کو چوموں کہ اس نے یہ قربانی ساتھیوں کے لیے دی، ذات کے لیے پھر بھی نہیں دی، ذات کے لیے پھر بھی نہیں، ساتھیوں کے لیے دی۔ تو اس کے اعزاز میں تو حضرت عمر نے چوما، سب صحابہ نے ان کو چوما۔ تو یہ قصہ اصل میں اس لیے ذکر کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایمان اتنے پکے لوگ تھے کہ جل گئے، جلنے کے لیے تیار ہو گئے، سب کچھ کے لیے تیار ہو گئے، پر انہوں نے ایمان کی قربانی نہیں دی، ورنہ گنجائش تو تھی نہ رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ تو یہ تو صاحب عظیمت لوگ تھے باہر، اور اس طرح کی ہماری تاریخ میں بڑی مثالیں ہیں، بڑی بڑی تکالیف لوگوں نے گزاری، لیکن وہ جھکے نہیں، بکے نہیں، یہاں تک کہ ایک عالم کے صحیح مسئلہ بتانے پر، یہ اب کافر کی بات نہیں، مسلمان حاکم کی بات ہے، اس کے مزاج کے مطابق کیونکہ مسئلہ نہیں تھا تو مسلمان حاکم نے اس عالم دین کے دانت نکلوا کے سر میں ٹھکوا دیے تھے، سارے دانت نکلوا کے سر میں ٹھکوا دیے کیڑوں کی طرح، مگر برداشت کیا انہوں نے۔ اور امام سرخسی رحمت اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں جی، انہوں نے 15 سال ایک صحیح مسئلہ بتایا اور بادشاہ کے مزاج کے مطابق نہیں تھا، صرف ہمارے اپنے بھی ماشاءاللہ
اچھے اچھے ظالم گزرے ہیں نا، اس کے مزاج کے مطابق کا ایک مسئلہ بتایا تو 15 سال ان کو اندھے کنویں میں قید رکھا، جیل میں نہیں، اوپر کمروں میں نہیں، اے بی کلاس میں نہیں جی۔ اس وقت جو سخت سزا تھی نا، ایسا اندھیرے والا کنواں جو اوپر سے دیکھو تو نیچے بھی نظر نہ آئے، اتنا گہرا کنواں انہوں نے کھدوا رکھے تو ان لوگوں نے سخت مجرموں کو اس میں رکھتے تھے، وہیں لیٹو وہیں بیٹھو وہیں سب کچھ، یعنی بقدر ضرورت سے پانی نیچے کھانا دے دیتے ہوں گے، لیکن باقی آپ کو پتہ نا ساری چیزیں۔ اور پھر چند دن نہیں، 15 سال، مذاق نہیں ہے کہنے کی بات، 15 سال۔ اور یہ نہیں کہ وہاں وہ پڑے رہے 15 سال، کنویں کے اندر سے پڑھاتے رہے 15 سال۔ یہ تاریخ کا سچا واقعہ ہے۔ 20 بڑی بڑی جلدوں کی کتاب انہوں نے لکھوائی، نیچے سے اوپر شاگرد آ کر بیٹھتے تھے، کنویں کے کنارے پہ بیٹھتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ تو اندھیرے کنویں میں پڑے ہیں، وہ بول رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ 20 جلدوں کی کتاب، مبسوط اس کا نام ہے، مبسوط سرخسی، وہ لکھوائی حافظے سے، یاد سے۔ کیسی کیسی قربانی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ کام کیا، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ کام کیا۔ یہ ہو گیا یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اوپر بتا دیں کہ جو کفر اختیار کرتے ہیں تو وہ اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کفر کا رستہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ کفر کا رستہ اختیار کریں گے تو دنیا کی چیزوں میں کوئی ان کے لیے رکاوٹ اور پابندی نہیں ہوگی، جیسے چاہے زندگی گزارے۔ یہ تو ایک اسلام اور ایمان ذرا پابندی لگاتے کہ ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، اور یہ رستہ ہے۔ کفر کے لیے تو سب آزادی ہے۔ اب جو لوگ آزادی پسند ہیں تو وہی کفر اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آزادی آخر کب تک رہے گی؟ یہ تو تھوڑے دنوں کی آزادی ہے، ان تھوڑے دنوں کی آزادی اگر اختیار کی تو ہمیشہ کے لیے پابند ہو جاؤ گے اور انتہائی سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں قیامت کا ایک منظر دکھاتے ہیں انہی لوگوں کو کہ دیکھو یہاں آزاد اور شریعت کی پابندی کے بغیر جو آدمی زندگی گزارے گا تو جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش ہوگا تو وہاں ہر آدمی کو اکیلے ہی اللہ کے سامنے آنا ہوگا، یعنی وہاں کوئی وکیل، کوئی بیرسٹر جی، اور کوئی ترجمان، کوئی پارٹی والا، کوئی عزیز و اقارب، کوئی دوست احباب میں سے کوئی بھی اس عدالت میں ساتھ نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کو اپنے حساب کتاب پیش کرنے کے لیے تنہا اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ بلکہ قیامت کے دن کا منظر تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کھینچا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن تو سگا بھائی بھی بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابی، ماں سے باپ سے بھی آدمی بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنی، بیوی اور بیٹوں سے بھی بھاگے گا، یعنی ہر آدمی اپنے قریب ترین عزیز ترین لوگوں سے بھاگے گا۔ کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی اس دن اپنی ایسی حالت میں گرفتار ہوگا کہ دوسرے کی فکر نہیں ہوگی، اپنی جان کی پڑی ہوگی، ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ بلکہ ایک وقت قیامت کا تو ایسا آئے گا کہ انبیاء کرام بھی فرمائیں کہ مجھے اپنی ہی پڑی ہے، نفسی نفسی۔ یہ جس وقت اللہ تعالیٰ جاہو جلال میں ہوں گے اور جہنم کھینچ کے قریب لائی جائے گی، تو حدیث میں ہے کہ 70,000 زنجیروں میں فرشتے جہنم کو کھینچ کر قریب کریں گے
اور ہر زنجیر کو کھینچنے پر بھی 70 ہزار فرشتہ ہوگا، یعنی ہزار زنجیروں میں ہزار فرشتے کھینچ کر اس کو قریب کریں گے، اور خود اللہ تعالیٰ جاہ و جلال میں جب ہوں گے تو اس وقت ہر کوئی خوف زدہ اور دہشت زدہ ہوگا۔ بعد میں پھر جو خاصان خدا ہوں گے ان کی دہشت دور ہو جائے گی، لیکن ایک مرحلہ تو ایسا آئے گا نا۔ لیکن جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی حساب کتابی کی، وہاں ایک ایک آدمی کو خود جانا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیسا بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان ترجمان کوئی نہیں ہوگا۔ ترجمان تو جانتے ہیں نا، وہ نہیں ہوگا، ہر آدمی کو خود بات کرنی ہوگی۔ تو یہ اسی کو بیان کرتے ہیں، یوم تاتی کل نفس، اس دن ہر آدمی آئے گا اللہ کی عدالت میں، تجادل عن نفسہا، اور اپنے بارے میں وہ خود ہی اللہ سے گفتگو کرے گا۔ تو مجادلے کا مطلب جھگڑا ہوتا ہے نا، یہ جھگڑے کا مطلب یہ کہ سوال و جواب، یعنی اس کو خود ہی سوال و جواب اللہ سے کرنے ہوں گے۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پھر حساب کتاب ہو چکنے کے بعد ہر آدمی کو اس کے اعمال نیک یا بد ہوں گے تو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں پہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، بس جتنا کسی کا عمل ہوگا اسی کے مطابق سزا اور اسی کے مطابق جزا بھی ہوگی۔ جزا کا قانون تو یہ ہے نا کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا زیادہ دیا جائے گا، کم سے کم نا، اور اس سے زیادہ کئی گنا بھی دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی نیکی کا ثواب نہ دیا جائے، یعنی بڑھا چڑھا کر تو دیا جائے گا، لیکن یہ نہیں کہ جتنا ہے وہ بھی نہ دیا جائے، اس سے کم دیا جائے یا نہ دیا جائے، یہ بات نہیں۔ اور یہ کہ گناہ کا بدلہ تو بڑھا چڑھا کے دیا ہی نہیں جائے گا، بلکہ جتنا ہوگا اتنا ہی دیا جائے گا۔ تو ہر آدمی کے نیک و بد عمل کا بدلہ پورا دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر آدمی اپنے اعمال میں گروی ہوگا، ہر آدمی اپنے اعمال میں پابند ہوگا، اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے۔ یہ تو ایک آیہ کریمہ قیامت کے دن کی ایک صورتحال کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی، اور ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے دنیا کو پسند کیا اور اس کی وجہ سے کفر اختیار کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں، ایک شعر کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثال ایک شہر کی۔ قریہ کا لفظ عموماً گاؤں کے لیے آتا ہے، ٹاؤن کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی قریہ شہر کے لیے بھی ہوتا ہے، یہاں شہر مراد ہے۔ ٹھیک، ویسے عربی میں شہر کے لیے بلد اور مدینہ اور مصر یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں، اور قریہ چھوٹے گاؤں کو، لیکن کبھی کبھی قریہ بڑے گاؤں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ شہر کے لیے، تو یہاں شہر مراد ہے۔ اب یہ جس شہر کی اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں تو یہ کون سا شہر ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ مکہ مکرمہ کا شہر ہے جس کی اللہ یہاں پر مثال بیان کرتے ہیں، مکہ مکرمہ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی خاص شہر ہو، یعنی یہ مثال ہر شہر کی بھی ہو سکتی ہے مکہ مکرمہ کے علاوہ، لیکن بھارت شان نزول تو کوئی نہ کوئی خاص ہوتا ہے نا، تو اس لحاظ سے مکہ کا شہری مراد ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہ صورتحال جو بیان کی گئی اور شہروں کی نہیں، اور شہروں کی بھی اس قسم کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مثال ایک شہر کی، کیا شہر، کیسا تھا وہ شہر؟ کانت آمنتن، وہ بالکل پرامن شہر تھا، بالکل پرامن شہر تھا۔ ایک مطمئنتن،
اس کے باشندے مکمل اطمینان سے تھے، کوئی خوف، کوئی دہشت، کوئی چیز ان کے اندر نہیں تھی، بالکل ان کے دل مطمئن تھے، ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، شہر بھی امن والا تھا، کوئی اس شہر پہ چڑھائی کرنے والا نہیں تھا، لوٹ مار کرنے والا نہیں تھا۔ تیسری بات، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، اس شہر کی خوراک، رزق، روزی با فراغت بڑی مقدار میں ہر طرف سے آتی رہتی تھی، من کل مکان، ہر طرف سے اس کی جو اللہ تعالی نے روزی مقرر کی تھی اس کے باشندوں کی، تو وہ با فراغت اور آزادی کے ساتھ آتی رہتی تھی، اور کبھی ان کو کسی قسم کی معاشی تکلیف نہیں ہوئی، کھانے پینے کی چیزوں کی کوئی قلت نہیں ہوئی، یعنی اناج بھی وافر مقدار میں، پھل بھی مقدار میں، ہر چیز ضرورت کی وہاں پر پہنچتی تھی۔ اس کے باوجود کہ خود اس شہر میں کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہوتی تھی، خود شہر کی پوزیشن یہ ہے کہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہوتی تھی، نہ زراعت، نہ باغبانی جی، اور نہ صنعت، حرفت، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہر علاقے کی ہر چیز ان کو پہنچتی رہتی تھی بافراغت۔ اور یہ اس لیے کہ اس شہر کے بانی نے، بنیاد رکھنے والے نے بنیاد کے وقت دعا کی تھی۔ شہر کے بانی کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ بنیاد کہاں سے رکھی تھی؟ بیوی اور معصوم بچے کو چھوڑ کر۔ دعا کیا مانگی تھی؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنانا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں سے رزق دینا، دعا مانگی تھی۔ تو ان کی دعا قبول ہو گئی، تو جوں ہی وہ شہر میں تبدیل ہوا تو ساری پریشانیاں اس کی دور ہو گئی۔ پانی کا نظام تو ماشاءاللہ تب سے وہی ہے، اور اس کے بعد خوراک کا انتظام بھی ہوتا رہا، قافلے آتے رہے ہر طرف سے۔ امن کا حال یہ کہ چونکہ اللہ کا گھر تھا وہاں پر، اس کی وجہ سے قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں میں، حالانکہ لوگ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، تو ان کے دلوں میں پھر بھی اس گھر کی عزت ڈال دی تھی۔ کفر شرک کے باوجود، ننگا طواف کرنے کے باوجود بھی ادب کرتے تھے، اگرچہ وہ ادب ان کا غلط تھا، تو وہاں لوٹ مار نہیں، ان لوگوں کی بھی عزت کرتے تھے جہاں جاتے تھے مکہ کے لوگ ہیں، یہ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں۔ تو بہرحال ایک خوشحال، مطمئن اور امن والا شہر تھا، ایک وقت تک ایسے ہی رہا۔ اور میں نے بتایا کہ اس قسم کے اور شہر بھی تھے، اور بھی تھے، جیسے کہ سورہ سبا جو 22 پارے میں آنے والی ہے۔ سبا یمن کے ملک، اس وقت یمن کے ملک کے اندر ایک علاقہ تھا سبا، اور سبائی کے نام سے اس وقت یمن کی وہ حکومت تھی جی، اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے بارے میں بھی فرمایا ہے جی، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، کہ قوم سبا کے لیے ان کے گھروں میں، ان کے مکانات میں اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی تھی۔ ایک وقت تھا ان کے عروج کا، ترقی کا، خوشحالی کا، امن کا، سلامتی کا ایک دور تھا، اور ایک دور میں سبا کا ملک دنیا کے اندر بے مثال ملک تھا۔ تو اس کی خوشحالی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان کیا ہے، جنتان عن یمین و شمال، اس کی جو ہائی وے تھی، کہاں سے چلتی تھی وہ؟ یمن سے شام تک ایک ہائی وے تھی، اور ہائی وے کیسی تھی؟ جنتان عن یمین و شمال، اس کے دائیں طرف بھی باغوں کی قطار تھی، اور بائیں طرف سے بھی باغات کی قطار تھی، اور بیچ میں ایک شاہراہ جاتی تھی۔ اور پھر یہ کہ اتنی منزل پر جہاں آدمی آسانی سے چل کے، صبح چلے تو دوپہر کو آرام کے لیے ٹھہرے، دوپہر کو چلے تو شام کو اطمینان، تو اتنے وقفے سے شہر بھی آباد تھے تاکہ کسی مسافر کو تکلیف ہی نہ ہو۔
آباد شہر، وہ یمن سے شام تک 2-2.5 ہزار کلومیٹر پورا ایریا جو ہے نا، دائیں بھی باغ بائیں بھی باغ، کھانے پینے کی کوئی قلت نہیں، یعنی اتنے باغات ہیں تو کھانے پینے کی کیا قلت ہے، کون روکنے والا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سر پہ خالی ٹوکرا لے کر روانہ ہو جاتا تو تھوڑی دیر چلتے چلتے وہ خود ہی گر گر کے پھلوں سے بھر جاتا، پھل توڑنے کی ضرورت نہیں، اتنی با فراغت پھل، جی پھل لگیں گے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اور پھر آرام کے لیے جگہ جگہ سرائے ہیں، پڑاؤ ہیں، وہاں رکتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، بعض دفعہ یہ نعمتیں بھی سر چڑھ جاتی ہیں، نعمتیں بھی سر چڑھ جاتی ہیں۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کی یہ روزی کھاؤ اور اس کا شکر بجا لو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، جی ملک پاکیزہ ہے، ملک پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، اور صفائی اور نفاست کا عالم یہ تھا کہ مکھی مچھر پیدا ہی نہیں ہوتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ جہاں اس قسم کے پھل ہوں وہاں تو مکھیوں کی بھرمار ہوتی ہے، تو پسو، جوں، مچھر، مکھی، یہ جو موذی جانور ہے نا، پوری آبادی میں ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایسا طیب پاکیزہ، ایسی فضا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایسے پھول، اس قسم کے پھول پیدا ہوتے تھے کہ جس کی وجہ سے خود بخود یہ گندی چیزیں غائب ہو جاتی تھی۔ رب الغفور فاعرضوا، یہ نعمت ان کے سر چڑھی تو اللہ کی نعمت کا انہوں نے اعراض کیا، اللہ کی نعمت سے، اور کیا کہا، پہلے یہ کہا ربنا باعث بین اسفارنا، یہ بھی کوئی سفر ہے، سفر کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، یہاں سے نکلو پھر شہر ہے، وہاں سے جاؤ پھر شہر ہے، وہاں سے جاؤ پھر شہر ہے، تو اے اللہ بس یہ تو مزہ نہیں آ رہا سفر کا، تو ہمارے سفر میں ذرا دوری پیدا کر دے، تک تھکاوٹ تو نہ پتہ چلے کہ ہم تھک مان کیا ہیں، کچھ اندھیرے میں چلیں، کچھ جنگل میں چلے تو پتہ چلے سر سفر کیا، یہاں تو آبادی آبادی ہے پوری لائن میں، تو وہ سکون، وہ امن، وہ اطمینان نہ بھایا اور اللہ سے سفر کی مشقت کی درخواست کر دی، تو یہ امن سے بدامنی کی سوال، تکلیف کا یعنی راحت سے تکلیف کی آرزو، یہ اللہ کی نعمت کا انکار ہے۔ جب یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان سے چھین لی۔ اچھا، اور اس چیز کا راز کیا تھا کہ ایسا خوشحال ملک اور باغات لدے ہوئے پھلوں سے اور پوری شاہراہ پر، اس کا راز ان کا ایک عظیم الشان ڈیم تھا، ایک بہت بڑا ڈیم ان لوگوں نے بنایا تھا، اس میں 12 مہینے اتنا پانی ہوتا تھا کہ 12 مہینے اس کی نہریں چلتی تھی، کبھی پانی کی قلت نہیں۔ شاید اتنا عظیم ڈیم آج بھی کہیں نہ ہو جتنا انہوں نے بنایا تھا۔ اور دیکھیے اس زمانے میں ڈیم بنانے کے یہ ساز و سامان بھی نہیں تھا، نہ سریا تھا، نہ اینٹیں ہیں، نہ یہ چیز کچھ نہیں، مٹی اور پتھروں کا اتنا بڑا ڈیم انہوں نے تعمیر کیا تھا، پتہ نہیں کیسے صناع اور کیسے کاریگر اور کیسے انجینئر تھے وہ لوگ۔ تو وہ عظیم الشان ڈیم جس سے یہ پورا ملک سیراب ہوتا تھا، تو پھر جب زوال آیا نا، جب نعمت کی ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ فرمایا ارسلنا علیہم سیل العارم، عارم اس کا نام تھا ڈیم کا، تو ہم نے عارم کا بند توڑ دیا، تو ان پر ہم نے عارم کے بند کا سیلاب بہا دیا۔ بند جو ٹوٹا ہے تو وہ بند تو بند تھا ماشاءاللہ، وہ تک سمندر تھا اس کے اندر، وہ جو ٹوٹا تو پورا ملک سیلاب کی زد میں آ گیا، سارے باغات، سارے مکانات، کوئی چیز اس ڈیم نے نہیں چھوڑی۔ اور بدلناہم بجنتین جنتین ذوات اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل، ہم نے ان 2 پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے قطار اندر قطار باغات کے بدلے میں ڈیم کا توڑ کر، سیلاب بھیج کر، اس کے بدلے میں
دو اور باغات اگا دیے. وہ کیا تھے؟ ذوات اصل. اس میں کیا تھا؟ جھاؤ. جھاؤ ایک پودا ہوتا ہے، جنگلی پودا، جھاؤ، اور کچھ کھٹے قسم کے جنگلی پھل. وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور تھوڑی سی بیریاں، وہ بھی جنگلی بیریاں. باقی سب ملیا میٹ ہو گیا. اب یہ ہے کہ وہاں جھاڑیاں ہیں اور یہ جنگلی کچھ بھی نہیں ایک دم. اور زمین سے اللہ نے پیداوار کی قوت ہی چھین لی. ہاں یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ میری زمین زرخیز ہے، تیری زمین اور اس میں کھاد، اور یہ کھاد واد کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر زمین سے قوت نشو نما کی نکال لے، آپ 100 کھادیں ڈالیں. تو اس پوری زرخیز زمین جو اللہ نے بنائی تھی نا، اس سے پیداوار کی قوت ہی اللہ تعالیٰ نے چھین لی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے حل نجازی الا الکفور، اور ہم ایسا بدلہ ناشکروں کو ہی دیا کرتے ہیں جو ہماری نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، تو ایسا نعمتیں چھین کر ان کو بدل دیا کرتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نعمت کو لے لیتے ہیں، اور قدر کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نزل یہ نعمت فلیشکرھا، جس کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے، کوئی بھی نعمت دے، اس کو چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرے تاکہ وہ محفوظ رہے، ضائع نہ ہو جائے. جی تو خیر اس طرح کے کئی دنیا میں شہر ہوئے اور پھر ان کی ناشکری کی باعث اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں چھین لی. تو مکہ والوں کا حال بھی یہ ہے کہ امن والا، اطمینان والا شہر، اور ہر طرح سے ان کی روزی کا سامان وہاں پر بافراغت پہنچتا تھا، یہاں تک کہ فکفرت بانعم اللہ، اس شہر کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی. اور ناشکری کیا، وہ اگلی آیت میں اس کو بیان کر رہے ہیں. کون سی نعمت کی ناشکری کی وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. بہرحال انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، کئی نعمتوں کی ناشکری کی، لیکن ایک بڑی نعمت کی جو آگے آ رہی ہے. تو اس کی پاداش میں پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں، شہر والوں کو بھوک اور ڈر کا لباس پہنا دیا، خوشحالی اور امن کا لباس اتار دیا، اس کے بدلے میں بھوک اور ڈر کا لباس پہنا دیا، خوف زدہ کر دیا. اور کیوں؟ بما کانوا یصنعون، بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے، ان کے اعمال کی وجہ سے. تو مکہ کا امن بدامنی میں بدل گیا، اس کی خوشحالی قحط سالی میں بدل گئی. وہ کیوں؟ کون سی نعمت؟ اس کا ذکر ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ. اس وقت تک یہ خوشحال رہے جب تک رسول نہیں آیا تھا، رسول کی مخالفت نہیں کی گئی تھی، رسول کا انکار نہیں کیا گیا تھا. اس وقت تک تو یہ ساری صورتحال تھی. لیکن جب ان کے پاس وہ رسول تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ہر دنیا کے شہر کا بھی زوال اسی وقت ہوا جب اللہ کا نبی آیا، اور جب اس نے صحیح رستے کی دعوت دی اور وہ اپنی خوشحالی میں مست ہو کر اس کا انکار کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب. یہی صورتحال جہاں ہوئی. تو ان کے پاس رسول آیا منہم، ان ہی میں سے، باہر سے بھی نہیں جس کو یہ جانتے نہ ہوں، ان ہی میں سے. فَكَذَّبُوهُ، تو جانتے بوجھتے اس کی صداقت، امانت، دیانت کا اقرار کرتے ہوئے بھی اس کی تکذیب کی. پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو اس بستی والوں کو اللہ کے عذاب نے آ پکڑا. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، بے انصاف تھے. یعنی جب حضور علیہ السلام کا انکار کیا اور مکہ کے پرامن شہر میں صحابہ کو ستایا، حضور کو ستایا،
جہاں مکھی مارنے کی بھی اجازت نہیں، وہاں ان آل حق کے ساتھ کیا کچھ کر کے خون ناحق کو بہایا، اس شہر کا امن کو تہو بالا کیا جی۔ اور اس مبارک شہر میں نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے خاندان پر 3 سال تک دانا پانی بند کیا، سوشل بائیکاٹ کیا، ہر قسم کے تعلقات جی۔ تو جب انہوں نے یہ کیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے وہی بھوک اور خوف کا لباس چڑھا دیا، امن اور اطمینان کے بجائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ والوں کے ان ظالمانہ کاموں کی وجہ سے ایک دفعہ فرمایا تھا، اللہم اے اللہ ان پر ایسے قحط کے سال نازل فرما جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان پر ایسے قحط کے سال نازل فرما جیسے یوسف، آپ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو معلوم ہے کہ پہلے گزر چکا ہے نا جی۔ تو ان کے دور میں پہلے 7 خوشحالی کے سال آئے، پھر 7 بدحالی کے سال آئے، پھر اس کے بعد خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ تو وہ جو بدحالی کے سال تھے نا وہ انتہائی شدید، تو حضور نے فرمایا کہ ایسا، تو چنانچہ مکہ والوں پر وہ دور آیا، 7 سال تک مکہ کی فضاؤں میں گرد و غبار کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جب آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے نا تو بھوک کی شدت سے دھواں دھواں نظر آتا تھا، بارش کا ایک قطرہ نہیں، باہر سے اناج کا آنا بند۔ تو اتنی مشکلات سے مکہ والے دو چار ہوئے کہ مردار جانور اور ان کی مردار کھالے کھانے پر مجبور ہوئے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ 3 سال تک حضور کے ساتھ ایسا نہیں شروع کیا تھا جی۔ تو اتنے مجبور ہوئے کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک ڈیلیگیشن بھیجا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مکہ کے لوگوں میں سے تھے، تو وہ لے کر گئے اور جا کر ان کو کہا کہ حضرت ٹھیک ہے ہم آپ کے مخالف ہیں، آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، سب کچھ کیے، لیکن کم سے کم ہم آپ کے رشتہ دار تو رشتہ کا تو خیال کریں، کیا گزر رہی ہے ہم پر، آپ نے بس دعا کی ہے تو ہم صورتحال خراب ہو چکی ہے، تو رشتے کا واسطہ دیا کہ برائے مہربانی دعا کریں کہ مشکلات سے ہم نکلیں۔ تو حضور تو پھر رحمت اللہ عالمین تھے، آپ نے دعا بھی کی اور آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان کی مدد بھی کرو، تو اناج کپڑے وپڑے بہت سارے کر کے ان کو دیے، دعا بھی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی سے ان کو نکالا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ خوف بھی اللہ نے مسلط کر دیا۔ خوف یہ کہ پہلے بے خوف تھے، ساری دنیا ہاتھوں پہ اٹھاتی تھی، مکہ والے ہیں، اللہ کے پڑوسی ہیں، لیکن جب مسلمانوں پہ ظلم کیا اور جب مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت شروع کی نا، اب ان کو کھلبلی پڑ گئی کہ ہم نے تو ان پہ بہت ظلم کیا ہے، اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنتا ہے۔ پھر جب حضور بھی تشریف لے گئے اور جب اسلام مدینہ میں مضبوط ہوتا اب اور ڈر پیدا ہوگا کہ اب تو یہ کسی نہ کسی دن بھی ہم پہ حملہ آور ہوں گے جی۔ تو بہرحال یہ زندگی ہجرت کے بعد مکہ والوں کی زندگی تلخ ہوگی، ہر وقت خوف خطرہ، کسی وقت بھی مسلمان آئیں گے، کسی وقت بھی انتقام لیں گے، اور بلاخر فتح مکہ کے انسان معاملہ ہو گیا۔ تو یہ ہے حق تعالی شانہ کا ارشاد گرامی، ایک مثال پیش کی، اور یہ کہ یہ مثال ایک شہر تک محدود نہیں، اس سے پہلے بھی شہروں میں ایسا ہوا اور اس کے بعد بھی تاریخ میں دیکھیے تو شہروں کے ساتھ ایسا ہوا۔ جب بھی لوگوں نے بغاوت کی، اللہ کے حدود کو توڑا، ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، تو بڑی بڑی سلطنتوں کو اللہ نے لپیٹ کے رکھ دیا، جن کے خیال میں بھی تھے کہ ہم بھی دنیا سے جائیں گے، جاتے جاتے پتہ نہیں چلا، اور اب بھی ایسا ہی ہوگا، اب بھی ایسا ہوگا جی۔ ابھی تو ہوش و حواس ان کے جو ہے ٹھکانے پہ نہیں ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر پتہ نہیں چلتا۔ یہ صاحب جو ہے کسی کو پتا تھا یہ بھی آ سکتے ہیں، یہ بھی تلقین پہ تھپڑ ہے نہیں؟ ہاں
یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ صاحب بھی آئیں گے. اب بھی اگر نہیں سنبھلتے تو پھر اللہ جب بھیجتا پھر ایسے ہی بھیجتا ہے کہ آدمی کی سوچ سمجھ میں بات نہیں ہوتی. تو بہرحال کفران نعمت آج دنیا ہر جگہ میں کفران نعمت ہے، اور کفران نعمت کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، لیکن ایسی مت ماری ہوئی ہے کہ سمجھ پھر بھی نہیں کہ کیا ہو رہا. تو امن، اطمینان اور خوشحالی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب کسی ملک کا امن ختم ہو جائے، خوشحالی ختم ہو جائے، یہ سمجھ لی کہ اب تباہی آ چکی ہے. اس لیے کہ امن نہ ہوگا تو ترقی ہوگی، امن نہیں ہوگا تو ترقی کسی ملک میں بھی نہیں ہوتی. کارخانے بند، مارکیٹیں بند، جی، صنعت ختم، زراعت ختم، تعلیم ختم، ہر چیز ختم. کھوکھلا ہو جاتا ہے بدامنی سے ملک. باہر کی کوئی حکومت حملہ کرے تو باہر کا خوف، اور اندر سے اگر یہ چیز ابل پڑے تو اندر کا خوف. ہر وقت لوگوں کو جان کی پڑی ہوتی ہے، کسی کو اطمینان چین نہیں. تو یہ اللہ کا سخت عذاب ہوتا ہے کسی ملک کے اندر بد امنی کا پیدا ہو جانا. لیکن پھر بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات کہ امن قائم کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر بھی ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہے، اپنی ہی لالچ کی پڑی ہے کہ میں کچھ ہو جاؤں. جب امن نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو دوسروں کو محفوظ نہیں کرے گا وہ خود محفوظ نہیں رہ سکتا. جو دوسرے کے گھر میں پتھر پھینکے گا اس کا گھر محفوظ کیسے رہے گا؟ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ سمجھائے. تو امن اور خوشحالی میں نے کہا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی گراں قدر نعمتیں ہیں. اللہ کی صحیح عبادت بھی اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب آدمی امن میں بھی ہو، سکون میں ہو. تو سکون سے عبادت ہوتی ہے، بدامنی میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یعنی مکہ والوں کو ان دو نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور جس گھر کی وجہ سے ان کی شان و شوکت ہے، جس گھر کی وجہ سے ان کو امن ملا ہوا ہے، خوشحالی ملی ہوئی ہے، تو اس گھر والے کی گھر کی لاج رکھیں، اس کی عبادت کریں. تو جس گھر کی وجہ سے ان کو یہ نعمتیں ملی، اس گھر میں انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے، ان کی پوجا کرتے ہیں. تو اس گھر کے رب کی کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ ناشکری نہیں ہے، ناشکری. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. سو اے مسلمانوں، تم کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بطور روزی کی عطا فرمائی ہیں، حلال اور پاکیزہ. جو چیزیں اللہ نے دی ہیں حلال اور پاکیزہ، تو ان کو کھاؤ. اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت سے اعراض کرنا، حلال اور پاک چیز موجود ہو اور کہ میں نہیں کھاتا، تو نعمت سے اعراض غلط بات ہے. جب حلال اور پاک چیز ملے تو ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کیجئے. نعمت سے اعراض کرنا یہ بھی ناشکری ہے. یعنی اتنا صوفی بھی نہیں بنے. ہاں، کچھ لوگ تو ضرور سے زیادہ صوفی بن جاتے ہیں نا، ضرور سے زیادہ صوفی بھی نہیں بننا چاہیے. تو اللہ جو حلال اور طیب نعمت عطا فرمائے ان کو استعمال میں لائیے اور اس کا شکر بجا لائیے. جی، حلال اور طیب. طیب کا معنی پاکیزہ، یعنی جو مزاج کے بھی مطابق ہو اور لذت بخش بھی ہو. حلال بھی ہو، لذت بخش بھی ہو. واشکروا نعمت اللہ، تو کھاؤ اور اللہ کی اس نعمت کا شکر بجا لو. شکر بجا لانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسی نعمت ہے اس ہر نعمت کا اپنا اپنا شکر ہے، اور شکر کے ادا کرنے کے تین طریقے ہیں. ایک زبان سے، کہ جب نعمت کو استعمال کرو تو زبان سے اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ آپ کا شکر ہے
یا اس کے لیے لفظ ہے الحمدللہ، الشکر للہ. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ کھانے کی نعمت جب استعمال کرتے تو کیا کہتے تھے آخر میں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. پانی کی نعمت جب استعمال کرتے تو الحمدللہ الذی سقانی ماء عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعل ملحا اجاجا بالذنوب. اتنی خیر، اتنی لمبی دعائیں آپ کو یاد نہیں تو صرف خالی الحمدللہ بھی کافی ہے پانی پر، کھانے پر. ایسا کپڑا پہنتے تھے نیا تو کیسے دعا مانگتے تھے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ. اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، اور نہیں آتی تو صرف یہاں بھی الحمدللہ ہی کہتے ہیں. تو لمبی دعائیں اگر ہر نعمت پہ نہیں یاد تو فقط الحمدللہ ایک جامع دعا ہے ہر نعمت پر جب نعمت کو استعمال کریں. تو استعمال کرنے میں ابتدا کس سے؟ بسم اللہ، اور انتہا الحمدللہ. تو بسم اللہ سے شروع کیا، الحمدللہ پہ ختم کیا نعمت کو، تو یہ نعمت کا شکر ادا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وشکر للہ یہ تو زبانی ہے نا. ایک یہ عملی شکر. عملی شکر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب نیا کپڑا پہنتے تھے تو نیا کپڑا پہن کر دعا کر کے کپڑا جو اتارتے تھے وہ کسی محتاج کو دے دیتے تھے. یہ بھی لباس کی نعمت کی. کھانے کی نعمت میں کہ کوئی سائل آیا یا آپ کو پتہ ہے فلاں محتاج ہے تو یہ نہیں کہ آپ نے خود کھایا ڈکار مارا اور الحمدللہ بھائی شکر ہو گیا، نہیں، وہ مانگنے والوں کو بھی اس میں سے کچھ دو. نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب تم سالن بناؤ تو شوربہ، یعنی اس کو شوربہ زیادہ کرنے کے لیے پانی تھوڑا سا زیادہ ملا دیا کرو اور پڑوسی کو بھی تھوڑا سا بھیج دیا کرو. اور فرمایا کہ جو خادم کک تمہارے لیے کھانا بناتا ہے جب وہ کھانا بنا کے تمہارے سامنے لائے تو اس کو بھی کھانے میں شریک کر لیا کرو. یہ نعمت کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ خادم دیا، ورنہ میں خود چولہا جھونکتا تو پتہ نہیں کیا بنتا. جی. اور فرما کر کھانا کم ہے، فرض کرو کہ پورا اس کو نہیں کھلا سکتے تو حضور نے فرمایا پھر بھی 2-4 لقمے توڑ کے اس کے ہاتھ میں رکھ دو، کچھ تو کرو. لیکن یہاں تو پھر صاحب جو ہے نا اس کی عزت میں فرق آتا ہے کہ اچھا غلام نوکر کو باورچی کو صاحب کھلاؤں، یہ پوزیشن خراب ہوتی ہے نا بیچارے کی. لیکن یہ ناشکری ہے جس نے آپ کے لیے محنت کی، چولہا جھونکا، آٹا گوندا، سالن پکایا، مارکیٹ میں یا چیزیں لائیں، اس کا حق ہے کہ ساتھ بٹھا کر کھلاؤ. اور بہت ہی کمی ہے تو کچھ تو دو اس کو. اور نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جس کو اللہ تعالی نے گائے، بھینس، بکری، دودھ والا جانور دیا ہے تو اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کا دودھ کبھی کبھی غریبوں کو بھی دے دیا کرے. اب جب یہاں تو خیر نہیں ہے سلسلہ، تو ہمارے ملکوں میں دیہاتوں میں خاص طور پہ جانور رکھتے ہیں لوگ نا، اور جب گائے بھینس وغیرہ کا دودھ کم ہوتا ہے تو وہ مولوی صاحب سے پیڑا دم کرا. پیڑا جانتے پتہ نہیں جانتے آپ؟ نہیں جانتے؟ آٹے کا. جی آٹے کا نہیں، جو ان کے لیے خاص پیڑا بناتے ہیں نا وہ، اور کھلی ولی ہوتی ہے کچھ کھل. نہیں بھائی، ہاں آپ نے جانور نہیں رکھے، اس کا مطلب یہ کہ تو یا تو چارہ اس کے لیے کاٹتے نا باریک بناتے ہیں، اور ایک کھل ہوتی ہے. اصل میں کھل کیا ہوتی ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہوں گی، لیکن ایک جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ سرسوں جو ہے نا، سرسوں سے جب تیل نکال لے کر اس کے دانوں سے تو جو اس کا بھوسا، ہاں وہ مکس ہو جاتا ہے، مل اور مضبوط ہو جاتا ہے، وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے. اور دودھ کے جانوروں کو اور ویسے بھی طاقت کے جانوروں کو وہ کھلاتے ہیں. تو آٹے میں اس کو جب مکس کرتے ہیں تو اس کا پھر جو ایسا ہوتا ہے نا پیڑا، تو وہ پھر دم کرانے کے لیے مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں. جی میری گائے دودھ کم دیتی ہے تو یہ ذرا دم کر دو. یہ نہیں کہ
دودھ کم دے کے تو تھوڑا سا دودھ پڑوسی کو بھی دے دوں، وہ کم نہیں، ہاں جی پیڑا دم کر کے دے دو۔ اصل دم یہ نہیں ہے پیڑا، اصل دم جو ہے نا وہ یہ کہ اس نعمت کا شکر تو نہیں ادا کرتا، کبھی کبھی اس کو جی خیر سے 11ویں شریف کا تو سارا ادھر جاتا ہے، 11ویں شریف کا خاص دن آتا ہے نا تو اس وقت تو جتنے گوار ہیں نا وہ تو پھر کہتے ہیں جی آج مارکیٹ میں نہیں جائے گا دودھ، سارا حضرت کے لیے جائے، جیسے حضرت سارا پئیں گے آج۔ یعنی یتیم، بے سہارا، غریب پڑوسی آپ سے دودھ مانگے تو کبھی نہیں دیں گے، لیکن ایک دن سارے کا سارا جو ہے تو لٹا دیں گے۔ تو خیر حضور نے فرمایا کہ جس کو اللہ دودھ کا جانور دے تو اس نعمت کا شکریہ کہ کبھی کبھی وہ دودھ غریبوں کو بھی پلا دیا کرے۔ تو یہ عملی شکر ہے، یعنی جو نعمت اللہ کو دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی اور وہ نعمت آپ دوسروں کو اس دے سکتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کی خدمت سے کریں۔ اور تیسرا شکر کا طریقہ ہے دل سے شکر، دل سے نعمت دینے والے کی عظمت دل میں لانا، احترام اس کا دل میں پیدا کرنا، یہ دل کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال زبان، عمل اور دل سے شکر ادا ہوتا ہے۔ وشکرو نعمت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو نعمتیں اسی کی ہیں، شکر بھی اسی کا ادا کرو۔ اوپر فرمایا تھا کہ اللہ کی دی ہوئی حلال اور پاک چیزیں کھاؤ اور اس سے اعراض نہیں کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کچھ ایسی چیزیں بیان فرماتے ہیں کہ جن کا استعمال جائز نہیں، جو اللہ نے حرام کی ہیں۔ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تو یہاں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، حالانکہ حرام اور مکروہات ان کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں، لیکن یہاں خاص طور پہ 4 چیزوں کا ذکر اس لیے کیا کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت ان 4 کو بے دھڑک لوگ کھاتے تھے، استعمال کرتے تھے، لیکن یہ اللہ کی نظر میں قابل استعمال چیزیں نہیں۔ دیکھیے حلال اور حرام میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قانون کی پابندی کرانا چاہتے ہیں، قانون کی پابندی، کہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندے میرا کہاں تک مانتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے لیے جائز کرتے تو کیا تھا، لیکن یہ قانون کے پابند ہے نہیں، کیونکہ جو قوم قانون کی پابند نہیں ہوتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ تو ایک تو قانون کی پابندی سکھائی جا رہی ہے حلت اور حرمت سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ انسانی مزاج کے مطابق ہے، اور یہ اللہ جانتے ہیں، اللہ نے ہمارا مزاج پیدا کیا ہے، جانوروں کا بھی مزاج پیدا کیا ہے، اور چیزوں کا مزاج بھی تو اللہ جانتے ہیں کہ کن چیزوں کا مزاج انسانی مزاج سے ملتا ہے تو وہ حلال ہے، اور جن کا مزاج انسانی مزاج سے نہیں ملتا ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ ایک نقطے کی بات، ہر چیز میں آپ دیکھیں گے۔ پھر جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس میں 2 میں سے 1 یا 2 نقصان ضرور ہوں گے، یا اس سے انسان کے جسم کا نقصان ہوگا اس حرام چیز کے استعمال سے، یا جسم کا نقصان نہیں ہوگا، روح کا نقصان ہوگا، یا جسم روح دونوں کا نقصان ہوگا۔ جو چیزیں حرام ہیں ان 3 باتوں میں سے لازمی ایک بات ہوگی، یا جسم کے لیے مضر، یا روح کے لیے مضر، یا جسم روح دونوں کے لیے مضر، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوئی فلسفی حرمت کی نا، اور حلال چیزیں جتنی ہیں وہ جسم کے لیے مفید، روح کے لیے مفید، یا دونوں کے لیے مفید۔ اب یہ 4 چیزیں جو یہاں ذکر ہیں، یہ 4 صرف اس لیے ذکر کی کہ دور جاہلیت میں
یہ حلال کی طرح استعمال کی جاتی تھی، بے خوف و خطر کو استعمال کیا جاتا تھا، حالانکہ یہ انسانی مزاج سے میل نہیں کھاتی، جوڑ نہیں کھاتی اور انسان کے لیے مضر ہیں۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ المیتا۔ میتا عربی میں کہتے ہیں، اردو میں اس کو کہتے ہیں مردار، ہماری زبان کہتے ہیں مردار۔ اور مردار کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز، ایک تو یہ کہ وہ اللہ نے سرے سے حلال ہی نہیں قرار دی، وہی مردار ہے، اور ایک وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہے لیکن اس کو جو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے ذبح نہیں کیا، یا وہ اپنی موت مر گئی، خود مر گئی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ میتا۔ تو یہاں میتا سے یہی مراد ہے، یعنی جانور بذات خود حلال ہے لیکن اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، جی اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، یا اپنی موت وہ کسی اور طریقے سے مر گیا، اس کو کہتے ہیں میتا۔ میتا کی کچھ قسمیں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، المنخنقہ، الموقوذہ، المتردیہ، النطیحہ، وما اکل السبع، وما اکل السبع، اور یہ کہ جو بتوں کے مقام پہ ذبح کی جائے، یہ سارے میتا ہیں۔ منخنقہ کا معنی ہے کہ جس جانور کا گلا گھٹ جائے اور مر جائے، گلا دبا کر اس کو مار دیا جائے، تو چاہے آپ نے بسم اللہ پڑھی ہو اور گلا دبا لیا اور مار دیا تو میتا ہے، یہ غیر شرعی طریقہ ہے اس کے مارنے کا۔ موقوذہ، جس کو ڈنڈے سے پتھر سے مارا مر گیا، اور متردیہ، جس کو کسی جگہ سے گرا کے مار دیا، چھت پر سے گرا دیا، دیوار پر سے گرا دیا، کہیں اونچی جگہ سے نیچے گرا کے مار دیا۔ نطیحہ، دو جانور آپس میں ٹکرائے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مر گئے، ایک دوسرے کو مار دیے۔ وما اکل السبع، جس کو کسی درندے نے پکڑا اور مار دیا، ٹھیک ہے نا۔ وما ذبح علی النصب، یا جس کو بتوں کی جگہ پہ لے جا کر ذبح کیا، یا آپ اب کہیں کہ مزاروں پہ لے جا کر ذبح کیا، گھر میں نہیں ذبح ہو سکتا تھا، وہاں لے جانے کا مقصد ہی ان کا تقرب حاصل کرنا ہے، ان کو خوش کرنا ہے۔ تو جب کسی جانور کا نام کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ حرام ہوتا ہے، چاہے آپ اللہ کے نام سے ذبح کریں، جس میں اللہ کی خوشنودی نہیں، بندے کی خوشنودی مقصود ہو، رضا ہو، تو یہ ہے میتا، ٹھیک ہے نا۔ یا اس کے علاوہ اور جو غیر شرعی طریقے ہیں، آپ نے گولی مار کے شوٹ کر کے اس کو مار دیا، جیسے کہ آپ کے ہاں یہاں مارتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں، یہاں مر جاتا ہے جانور۔ اور اسی طریقے سے زندہ جانور کا کوئی حصہ کاٹ کے کھانا، حلال ہی جانور ہے، جانور ذبح نہیں کیا، اس کا کوئی پیس کاٹ لیا اور اس کو بھون کے کھا لیا آپ نے، تو یہ جو زندہ جانور کا پیس کاٹا جاتا ہے، چاہے بسم اللہ سے کاٹیں، یہ بھی میتا ہے۔ عربوں میں یہ ہوتا تھا، سفر میں جاتے تھے اور رستے میں خوراک ختم ہو جاتی تو اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے نا اوپر، اس میں چربی ہوتی ہے، تو وہ وہاں چیرا لگا کر چربی نکال لیتے تھے، اوپر سے مرم پٹی کر لیتے تھے، تو وہ چربی کھا لیتے تھے اور وہ پھر ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یا جیسا کہ دمبا ہوتا ہے، دمبا، اس کے پیچھے دم جو ہوتا ہے بڑا، چکی، اب وہ چکی پیچھے سے کاٹ لیں بھائی، ضرورت ہے، تو اس سے کوئی جانور مر تو نہیں جائے گا نا، دم کٹ گئی نا، لیکن وہ حرام ہے، اس لیے کہ زندہ جانور سے جو حصہ کاٹا جائے گا وہ حرام ہے، وہ میتا ہے۔ تو یہ جانور کیا ہے؟ میتا، مردار، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ والدم، دوسری چیز جو حرام ہے، خون۔ خون سے مراد ہر خون نہیں، بہتا ہوا خون،
یعنی جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی رگوں سے جو خون نکل کے بہہ جاتا ہے تو یہ خون حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہے۔ جسم کپڑے کو لگ جائے تو جب تک دھوئیں گے نہیں تو پاک نہیں ہوگا، اور اس کو کھانا حرام ہے۔ لوگوں میں یہ دستور ہوتا تھا کہ وہ جم جاتا نا پھر تو اس کو رکھ لیتے تھے، جما کے رکھتے تھے، پھر اس کو بھون کے کھایا کرتے تھے۔ اس سے قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، اور چونکہ مردار جانور کے اندر یہ خون اندر رہتا ہے تو اس کے گوشت میں وہ ناپاک خون سرایت کر جاتا ہے، اس لیے وہ تو یہ اصل میں خون ناپاک، جب یہ نکل جائے تو باقی جو اندر جو خون رہ جاتے نا وہ ناپاک نہیں۔ وہ اگر لگا ہوا ہے بغیر دھوئے بھی آپ پکا لیں تو، لیکن نظافت کا یا کہ دھو کر پکانا چاہیے، لیکن جو گوشت کے ساتھ لگا ہوا خون ہے وہ ناپاک نہیں، حرام بھی نہیں، جو نکل گیا وہ ناپاک ہے۔ اس لیے کہ اس خون کے کھانے سے درندگی کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ سمجھے بس، آپ کو پتہ ہے جو درندے ہوتے ہیں نا وہ جانور کا یہ خون چوستے ہیں۔ ہاں، گیدڑ ہو گیا، شیر ہو گیا، پکڑتے ہیں اور خون چوستے ہیں۔ اگر یہ خون آپ نے بھی چوس لیا تو وہ درندگی پیدا ہو جائے گی، درندوں کی صفات پیدا ہو جائیں گی۔ تو بہرحال دم سے مراد مطلقاً دم نہیں ہے بلکہ دم مسفوح، دینے والا خون، جی دینے والا خون، پھر اس سے قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، یہ حرام ہے۔ تیسری چیز ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت۔ سور کی در حقیقت ہر چیز ناپاک اور حرام ہے، اور یہ نجس العین ہے، یعنی نجس العین کا معنی اس کی ہر چیز میں نجاست ہے، اس کی بال اور کھال اور ہڈی میں بھی نجاست ہے۔ باقی جو مردار جانور ہیں ان کی کھال ناپاک نہیں، اگر اس کی بدبو کو دور کر لیں، صاف کر دیں تو ہر جانور کی کھال قابل استعمال ہے، چاہے جانور حلال ہے چاہے حرام۔ ایسے جانوروں کے بال ناپاک نہیں، استعمال کر سکتے ہیں، ان کی ہڈیاں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سور جو ہے نا اس کی کوئی چیز بھی قابل استعمال نہیں، نہ بال نہ کھال نہ ہڈی نہ کچھ۔ البتہ علماء کہتے ہیں کہ اہانت کے طور پہ، اس کی تذلیل کے طور پر اگر اس کے بالوں سے ٹوٹا ہوا جوتا سی لیا تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جوتے میں اس کے استعمال سے اس کی تذلیل ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کی ہر چیز سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر کی شریعت میں سور حرام رہا ہے، یعنی ایک ایسا جانور ہے کہ ہر شریعت میں یہ حرام رہا ہے، لیکن آج کل تو ایک بڑی شریعت والے اس کو بھیڑ بکری کی طرح، ہاں جی، لیکن جب آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دو چیزوں کا خاتمہ وہ کریں گے، اس کی جن کی زیادہ ان کے دلوں میں عزت اور حرمت ہے۔ ایک تو یہ کراس جس کو انہوں نے معبود کا درجہ دیا ہے، تو اس صلیب کو توڑیں گے کہ یہ کو معبود نہیں ہے، اور دوسرا ان کے سامنے سور کو ذبح کریں گے تذلیل کے طور پہ کہ یہ کوئی کھانے کی چیز ہے، لیکن جب تک نہیں آئے تو جب تک ایشویشن تھا۔ تو بہرحال سور بتمام ہی جو ہے نا وہ جائز نہیں اور ناپاک جانور ہے۔ وجوہات تو کئی ایک ہوتے ہیں، اس جانور میں دو وجہ اس کے ناپاک اور نجس العین ہونے کی ایسی ہیں جو مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حد درجے کا بے حیا جانور ہے، حیا تو خیر سے کسی جانور میں بھی نہیں ہے، لیکن اس میں جتنی نہیں ہے اتنی اوروں میں ہوگی، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ دوسرے جانور حیاتوں میں بھی نہیں ہے، لیکن ایک مادہ سے ایک نر جفتی کر رہا تو دوسرا قریب نہیں آتا، انتظار میں ہوتا ہے۔ اس کی بے حیائی کہ یہ ہے کہ لائن میں لگے ہوتے ہیں، یعنی ایک مادہ ہے تو نر لائن میں لگے ہوئے، یعنی اس قدر اس کے اندر بے حیائی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس چیز کے اندر جیسے اخلاق ہوں گے اس کے گوشت میں وہی اثرات ہوں گے۔
اور اس کے کھانے سے وہی اثرات پیدا ہوں گے کیونکہ غذا جزء بدن بنتی ہے نا. تو اگر بے حیا اور حد درجے کے بے حیا جانور کو کھایا جائے گا تو حیا کہاں رہے گی؟ اس لیے جو قومیں اس کو کھاتی ہیں ذرا ان میں حیا کا نام ہے ان کا سوال نہیں پیدا ہوتا جی. اور دوسرا یہ کہ یہ نجاست خور بھی ہے. گندگی اس کا من بھاتا کھا جائے، گندگی پسندیدہ. اب اگرچہ یہ فارموں میں پلتے ہیں اور وہاں ان کو دوسری غذائیں کھلائی جاتی ہیں اور آزاد نہیں، لیکن جو آزاد سور پھرتے ہیں تو ان کی پسندیدہ غذا وہ ہے. وہ مزاج تو نجاست خوری کا ہے نا، مزاج تو نجاست خوری کا ہے. اگرچہ آپ نے اس کو یا قید کر لیا ہے اور دوسری غذا کھلاتے ہیں، مزاج تو وہ ہے. اور جو جانور نجاست کھائے وہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے. اگر مرغی نجاست خور ہو تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس کو جو نجاست کھا رہی ہے اس کا کھانا مکروہ ہے. اس کو باندھ کے رکھو، 3 دن اس کو دانہ کھلاؤ، غلاظت کے قریب نہ جانے دو، پھر اس کو ذبح کرو. گائے ہے، بھینس ہے، بڑا جانور ہے، اگر اس کو بھی نجاست خوری کی لت پڑ جائے تو اس کو 10 دن تک روک کے رکھو، گھاس کھلاؤ، پانی پلاؤ اور اس کے بعد ذبح کرو. اور 10 دن کے اندر اگر کرو گے تو اس کے نجاست کے اثرات اس کے اندر ہوگے، وہ مکروہ تحریمی ہے. تو نجاست خور جانور ویسے ہی ممنوع ہے اور یہ تو مزاج ہی کا ایسا ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ. اور چوتھی چیز ہر وہ چیز یعنی اس میں کوئی جانور کی تخصیص نہیں، ہر کھانے کی چیز، پہننے کی چیز، کوئی بھی چیز اہل لغیر اللہ بہ جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے اس کو نامزد کیا جائے کہ یہ فلاں صاحب کے نام کا ہے. 26 میں پھر تو ٹائم ہو رہا تو یہ تو پھر ختم نہیں ہوگا. وما اہل لغیر اللہ بہ. اور پھر آیت کے ساتھ اور بھی ہے تو اس کے لیے کم سے کم ہمیں 15 منٹ چاہیے، تو پھر اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو چلیے انشاءاللہ یہ پھر دوبارہ جو حصہ رہ چکا ہے اس کو دوبارہ اگلے پروگرام میں ذکر کر دیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت